انفیکٹ صوبوں میں وزیر اعلیٰ کا تبدیل ہونا یہ ایک روٹین کی بات ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی ایسے مسئلے پر ہو کہ گورنرز کو ٹھیک کرنا ہے تو بہتر ہے. اگر آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا مسئلے کا کوئی ادراک ہو رہا ہے تو بہت بہتر ہے. لیکن جس صوبے میں جو پاکستان کا سب سے نازک ترین صوبہ ہے، جو ایک طرف دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہے، دوسری طرف بیڈ گورننس کی وجہ سے دن بدن تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، کوہستان جیسے اسکینڈل وہ ان کا منہ چڑھا رہے ہیں. ایک ایک وزیر 35 اور 40 کروڑ روپے دے کر 2 سال کے کانٹریکٹ پر آتے ہیں. ایک ایک سیکٹری 10 اور 15 کروڑ روپے دے کر ایک ایک سال کے کانٹریکٹ پر سیکٹری لگتا ہے. کمشنر اپنے پیسے دے کر اپنی پوسٹ لیتا ہے. ایسے صوبوں میں اگر کی گورننس کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب اگر کوئی تبدیلی کرتے تو ہم اس کو سراہتے ہیں. لیکن علی یمین کو ہٹا کر سہیل افریدی کو لانا ایسا ہی ہے کہ علی یمین بیچارہ جو ہے وہ 2 خواتین کی لڑائی میں مارا جا رہا ہے. پہلے اس کا بیر بن گیا تھا بشرا بی بی کے ساتھ 26 نومبر کو، اور ابھی 2 ہفتے پہلے اس کی لڑائی ہو گئی تھی علیمہ خان کے ساتھ. تو 2 خواتین کی وجہ سے اس کو فارغ کیا جا رہا ہے. یہ موروثی سیاست بھی ہے، یہ اندرونی سیاست بھی ہے، یہ کاروباری سیاست بھی ہے. بشرا بی بی کے ساتھ جو ان کا تنازع بنا تھا وہ اس بات پر بنا تھا کہ جس دن وہ جیل سے رہا ہوئی تھی وہ حساب کتاب کرنے کے لیے چلی گئی کہ منسٹروں سے جتنے پیسے لیے ہیں، جتنے آپ نے خرید و فروخت کیے، ہمارا حصہ، وہ حصہ ان کو کم ملا. وہاں سے ان کے تنازعات اٹھے. یہی معاملات خیبر پختونخوا میں پورے 3rd ٹیئر تک اور 4th ٹیئر تک ان کے گھسے ہوئے ہیں اور نیچے وہ سرایت کر چکے ہیں. جس صوبے میں آپ وزیر اعلیٰ کو چینج کر رہے ہیں، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس صوبے کے حالات کیا ہیں؟ کیا وہاں پر دہشت گردی کی وجہ سے کتنے جوان شہید ہو گئے، کتنی عام پبلک روز شہید ہوتی ہے، پولیس فورس کے ہزاروں لوگ جام شہادت نوش کر چکے ہیں. آپ کو وہاں کی نزاکت کا اور نازک صورتحال کا کوئی اندازہ ہے؟ نو. عمران خان صاحب کو ایک ہی بات پڑی ہوئی ہے کہ میں نے ریاست سے ٹکر لینی ہے، فوج کو بدنام کرنا ہے، پاکستان کو بدنام کرنا ہے، چاہے وہ IMF کو لیٹر لکھنا ہو، چاہے وہ فوج پر چڑھائی کرنا ہو، چاہے وہ اسلام آباد کی طرف یلغار کرنا ہو، اپنی افواج کے خلاف، اپنی جوڈیشری کے خلاف، پاکستان کی مقبول سیاسی قیادت کے خلاف ایک پروپیگنڈا لانچ کرنا، اور سوشل میڈیا کے اپنے ایک بریگیڈ کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے پیچھے. یہ پہلی جماعت دیکھی ہے کہ ہم تو یہ دیکھتے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی پالیسیز بناتی ہیں اور پھر اس کی جو میڈیا ہوتی ہے، میڈیا ونگ ہوتا ہے، سوشل میڈیا ونگ ہوتا ہے، وہ اس کو فالو کرتا ہے. لیکن تحریک انصاف کی آؤٹ لائن اس کی سوشل میڈیا تیار کرتی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بات اب علی یمین تک نہیں رکے گی. اب اس کے بعد جو مجھے اگلی باری نظر آ رہی ہے وہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہے. ان کو بھی فارغ کیا جائے گا. وہ چاہتے یہ ہیں کہ قومی اسمبلی ہو، سینٹ آف پاکستان ہو یا صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا ہو، وہاں پر ایسی قوتوں کو سامنے لایا جائے کہ وہ فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف، حکومت پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ترقی خوشحالی کے خلاف اور اس سفر کے خلاف وہ کھڑے ہو جائیں. تو میرے خیال میں یہ ان کی ایک خام خیالی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ جتنی اپنی مقبولیت کے وہ دعوے کرتے تھے، وہ مقبولیت ان کی بدنامی میں دن بدن تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اور اس کا انت یہی ہوگا کہ یہ PTI شروع ہی خیبر پختونخوا سے ہوئی تھی، یہ وہیں پہ مٹ جائے گی. میں سمجھتا ہوں میرے ذاتی کوئی بیر نہیں ہے جو نئے نامزد وزیر اعلیٰ صاحب ہیں سہیل افریدی صاحب، لیکن ان کا جو ان کا شناختی کارڈ ہے، جو ان کی شناخت ہے، وہ یہی ہے کہ وہ فوج کے خلاف بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، وہ ریاست کے خلاف بغاوت کی بات بڑے زور سے کرتے ہیں، وہ گالی دینے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور خواتین اراکین اسمبلی کو گالیاں دینے میں انہوں نے ایک ریکارڈ بھی قائم کیا ہوا ہے. تو اگر یہ کرائیٹیریا ہے تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا ایک بار پھر، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دنیا کی گھڑیاں کلاک وائز گھومتی ہیں، خیبر پختونخوا کی گھڑیاں اینٹی کلاک وائز گھوم رہی ہیں. اور اگر عمران خان اپنی ان گندے چالوں میں وہ کامیاب ہو گئے تو یہ جو اینٹی کلاک وائز الٹی سوئی ہے جو گھڑی کی گھوم رہی ہے، اس کی رفتار مزید تیز ہوگی. ہم قوم کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر بھی پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی خوشحالی میں، آج پاکستان الحمدللہ جو معیشت اور جو ملک یہ توڑنے کی نہج پہ یہ چھوڑ کر گئے تھے کہ یہ خدا نخواستہ خاکم بدہن پاکستان 3 ٹکڑے ہو جائے گا، پاکستان صومالیہ بن جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا اور سری لنکا بن جائے گا، وہ پاکستان ایک مسکیولر باڈی کے ساتھ وہ کھڑا ہو رہا ہے. آل دا کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور
ہمارے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب، اللہ ان کی جوڑی سلامت رکھے، ہماری افواج کو اللہ استقامت اور استقلال نصیب کرے، اور یہ جوڑی سلامت رہے گی پاکستان، جس طرح میرے بھائی عطا نے کہا کہ 27ویں رمضان کی شب بنا تھا، یہ تا قیامت سلامت رہے گا. ایسے بڑے مہمان اداکار آتے رہیں گے عمران خان کی طرح اور جاتے رہیں گے. ان کا کہانی میں میر جعفر اور میر صادق کے علاوہ کوئی ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا. پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر وہ آنکھ، وہ نظر، وہ انشاءاللہ سلامت نہیں رہے گی جو اس ملک پہ نظر میلی ڈالیں گے. پاکستان انشاءاللہ اس طرف چل پڑا ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، جس کی تعبیر قائد نے دکھائی تھی، اور انشاءاللہ اس تعبیر کی تکمیل کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اس رخت سفر کے ساتھ اسی راستے پر وہ گامزن ہے، اور انشاءاللہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. سو لیٹس اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ خواتین کی لڑائی میں کھلواڑ کرنا بند کریں، اور یہ عورتوں کی لڑائیوں میں پوری اسمبلی اور پورے صوبے کو آتش نمرود میں جھونکنے سے باز رہیں. شکریہ. ایکشن پلان کو ختم کر کے دہشت گردوں کو واپس لا کر بسایا گیا، یعنی پوری قوم نے اس کی گواہی دی کہ آپریشن ضرب عضب، آپریشن رد الفساد، اس میں کامیابیاں حاصل ہوئیں، دہشت گردوں کو پسپائی پر مجبور کیا، جہنم واصل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے امن قائم کیا اس ملک کے اندر. اور اب انہی دہشت گردوں کو یہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص اور اس کی جماعت نے واپس لا کر بسایا، اور آج دن تک سہولت کاری جاری ہے. تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ تحریک انصاف کا پورا انتشاری ٹولہ وہ دہشت گردوں کا سہولت کار بھی ہے. جب آپ پرانے انٹرویوز دیکھتے ہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے، تو کیا بات اس میں نظر آتی ہے کہ جی یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان سے بات چیت کرنی چاہیے، ان کو واپس لا کر بسانا چاہیے. اور جب وہ بازاروں میں، مساجد میں، تجارتی مراکز میں دھماکے کرتے ہیں، اسکولوں تک کو نہیں بخشتے، اور بے گناہ انسانوں کی جان لیتے ہیں، پاکستان کا نقصان کرتے ہیں، تو یہ ریاست پاکستان 27ویں رمضان کی شب مارز وجود میں آئی تھی. یہ کلمے کے نام پر قائم ہونے والی ریاست ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت قائم رہے گی اور قائم و دائم رہے گی. اور یہ مٹھی بھر دہشت گرد، ان کو سہولت کاری ملتی ہے جیل میں بیٹھے ہوئے شخص سے جو دہشت گردوں کا چیف سپانسر ہے، جس نے پہلے بھی اپنی حکومت کے دوران دہشت گردوں کو واپس لا کر سیٹلڈ ایریاز کے اندر بسایا، ان کی بحفاظت واپسی کی، ان کو وہاں پہ رہنے سہنے کی جگہ دی، اور ان کو مین سٹریم ایریاز کے اندر لا کر ان کو آباد کیا. آج بھی کے پی کی پالیٹکس بھی اسی چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہے. سہیل آفریدی نامی آدمی جس کو نامزد کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے، پہلی بات تو یہ کہ علی امین گڈھا پور سے رنجش یہ تھی کہ تم دہشت گردوں کی ٹھیک طرح سے سہولت کاری نہیں کر پا رہے. تمہیں جو کہا جاتا ہے کہ تم دہشت گردوں کی سہولت کاری کرو، دہشت گردوں کو پورا سپورٹ کرو اور ان کے خلاف کاروائیاں بند کرواؤ، شاید علی امین گنڈا پور اس حد تک یہ مشن پورا نہیں کر سکے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا جس حد تک ان کو توقع تھی. اب انہوں نے کہا کہ ایسا بندہ لاؤ جو ایک فیوجیٹو اور ایک اشتہاری اور ایک بھگوڑے مراد سعید کا قریبی ساتھی ہو، اور دہشت گردوں کے حوالے سے بھی وہ ایک نرم گوشہ رکھتا ہو. تو یہ جو سہیل آفریدی کو لایا گیا ہے، یہ اس لیے لایا گیا ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے، اور مکمل سہولت کاری ان کو دی جائے اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے کے پی پروونس کے اندر. تو پھر وہ قربانیاں کہاں جائیں گی جو اس ملک کو قوم نے دیا ہے؟ ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے. اور میں بہت کلیئرٹی سے بتا دوں کے پی کی حکومت کو اور تحریک انصاف کو کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی اسلام آباد میں بنتی ہے اور بنتی رہے گی. پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کابل میں نہیں بنے گی. لیٹ اٹ بی ویری کلیئر کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی الحمدللہ اسلام آباد میں بنتی ہے اور بنتی رہے گی، اور قطر اجازت نہیں دیں گے جو آپ چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی پالیسی کابل میں بنے اور دہشت گرد کے پی کے اوپر پوری طرح حاوی ہوں. آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. آپ نے بہت نقصان کر دیا اس ملک کا کہ جب آپ نے دہشت گردوں کو لا کر یہاں بسایا، اور آپ اب بھی ان کی سہولت کاری جاری کیے ہوئے ہیں. اور پچھلے 12 سال سے آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور دہشت گردی وہاں عروج پر ہے. اور ابھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے افواج پاکستان کے، پاک فوج کے جوان افسر روز قربانیاں دے رہے ہیں، اور وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں دہشت گردوں اور عوام کے درمیان. اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ یہ اس کو ہم اس کا تدارک بھی کر رہے ہیں، اس کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں. ورنہ جو جیل میں بیٹھا بانی چیئرمین پی ٹی آئی چیف سپانسر ہے دہشت گردوں کا، اور اس ملک کو جو انتشاری ٹولہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ اس کا چیف سپانسر ہے، تو یہ دہشت گرد کبھی بھی انشاءاللہ تعالی غلبہ حاصل نہیں کر سکیں گے. اور یہ جو سہولت کاری، گھروں میں ان کو پناہ دینا، ان کو وہاں پہ سہولیات فراہم کرنا،
جو سہیل آفریدی کے تھرو کام کرنا چاہتے ہیں اس پہ تو مقدمات اتنے ہیں کہ ایک آلریڈی کرمنل مائنڈڈ آدمی ہے, ریکارڈ یافتہ ہے, اس کے ذریعے دہشت گردی کی سہولت کاری کی ہرگز ریاست پاکستان اجازت نہیں دے گی. لیٹ اٹ بی ویری کلیئر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قربانیاں فوج دے رہی ہے وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں. ہم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ آج بھی دہشت گردوں کو اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہونے نہیں دے رہے, اپنے خون سے یہ تاریخ لکھ رہے ہیں اور ایک قربانیوں کی لازوال داستان ہے. اور اسی طرح آج لندن کی ایک کورٹ نے ایک زوردار تماچا رسید کیا انتشار پسندوں کے منہ پر جب ان کو آج یہ ورڈکٹ دیا. یہ پاکستان کے بیانیے کی جیت ہوئی, یہ پاکستان کی ریاست کی جیت ہوئی, اور یہ پاکستان کی عزت اور وقار میں آج اضافہ ہوا کہ تحریک انصاف کے ہواری اور تحریک انصاف کے شرپسند عناصر دنیا میں جہاں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے کہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن رہی ہے. اور جس طریقے سے آج یہ ورڈکٹ آیا, میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا ایجنڈا بین الاقوامی سطح پر کورٹس کے اندر بھی پٹ کے رہ گیا.